یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اب قرآن مجید کی جو بات کر رہے تھے، میں نے آیت کریمہ پڑھی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب قرآن سے شروع کرتے ہیں کہ شان رسالت کس طرح لی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو کوئی اس رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اب یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ شان کیسے بیان ہو رہی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یطیع سے یہ مضارع کا صیغہ ہے اور اطاع ماضی کا صیغہ ہے، اور فقد آ گیا تو اس کے ساتھ تاکید آ گئی۔ تو یطع الرسول اس کا معنی ہے جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا۔ جو حضور کی اطاعت آج کرتا ہے ابو بکر عمر عثمان و علی کے زمانے میں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یا قیامت تک کسی بھی زمانے میں اس رسول کی جو اطاعت کرے گا، مضارع کا صیغہ حال اور مستقبل دونوں پہ دلالت کرتا ہے۔ جو شخص بھی حضور کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فقد اطاع اللہ، وہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، وہ اللہ کی اطاعت کر لی، اسے انتظار کی ضرورت نہیں، کوئی ڈگری کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں کہ اب میں کہاں کھڑا ہوں، نہیں، جو حضور کی اطاعت کرے گا وہ سمجھ لے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اگر آپ اس دقیق نقطے کی معرفت کی طرف جائیں تو ایمان سے کہیے اس سے بڑی بھی شان کسی ہستی کی ہوگی؟ جس کو اللہ رب العزت یہ کہے جو میرے محبوب کی اطاعت کرے وہ جان لے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، یعنی شک بھی نہ رکھے۔ یہ اطاعت رسول کا حکم ہے۔ اب یہاں ایک خاص بات جو میں نے اپنی بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی حالیہ کتاب عربی میں 5 جلدوں کی ہے جو لکھ رہا ہوں آج کل، وہ شفا شریف کی طرح ایک جلد ہے، اس کی 5 جلدوں پر مشتمل ہے، عربی میں ہے۔ اس میں نے مفصل بیان کیا ہے یہ جو نقطہ آج بتا رہا ہوں آپ کو۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو آیتیں ہیں ایسی جن میں اطاعت کرنے کا حکم ہے۔ اطاعت کا حکم ہے۔ کس کی اطاعت؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل 40 آیتیں ہیں قرآن مجید میں، کتنی؟ جن میں اطاعت کا لفظ آیا ہے اطاعت کے حکم کے باب میں، ورنہ 150 آیات ہیں جن میں اگر لفظ اطاعت نہیں بھی آیا، دوسرے الفاظ اور صیغے آئے ہیں مگر ان میں اطاعت کا حکم ہے، دوسرے الفاظ اور دوسرے صیغوں کے ساتھ۔ مگر میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ آیتیں جن میں اطاعت کا لفظ آیا، اوبیڈینس، ایگزیکٹلی اطاعت۔ تو اطاعت کے لفظ کے ساتھ جہاں حکم ہے اطاعت کرنے کا وہ 40 آیتیں ہیں۔ یہاں تک سمجھ گیا نا بات؟ اب آگے چلیے، ان 40 آیتوں کی پوزیشن کیا ہے؟ ان میں سے 22 آیتیں ایسی ہیں، 22 آؤٹ آف 40 ایسی ہیں 22 آیتیں جن میں حکم یوں ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی دونوں اطاعتوں کا حکم ہے، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یقل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جوائنٹ حکم آیا، اکٹھا، دونوں اطاعتوں کا حکم اکٹھا ہے۔ ایسی آیتیں کتنی ہیں؟ 22 جن میں اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے حبیب کی دونوں اطاعتوں کا ذکر اکٹھا کیا۔ باقی کتنی بچی 40 میں سے؟ 18 آیتیں باقی بچی، 18۔ اب باقی 18 آیتیں وہ ہیں ان میں صرف ایک اطاعت کا حکم آیا ہے اور دوسری کا ذکر ہی نہیں آیا، اور وہ کون سی اطاعت؟ صرف اطاعت رسول۔ 18 آیتیں ایسی ہیں بقایا جن میں صرف اطاعت رسول کا حکم ہے۔ ان آیتوں میں اطاعت الہی کا لفظ ہی نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کا لفظ نہیں استعمال کیا، صرف اطاعت رسول کا حکم دیا ہے، مفردن بدون ذکر اطاعت اللہ۔
18 آیتوں میں صرف رسول کی اطاعت کرنے کا حکم ہے. اللہ نے وہاں اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا. اور پورے قرآن میں الحم سے والناس تک ایک آیت بھی اس کے برعکس ایسی نہیں جہاں اللہ نے صرف اپنی اطاعت کا حکم دیا ہو اور رسول کی اطاعت کا ذکر ساتھ نہ ہو. اپنی اطاعت کا حکم تنہا ایک جگہ بھی نہیں دیا, پورے قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں دیا. اپنے محبوب اور رسولوں کی اطاعت کا تنہا اطاعت رسول کا حکم 18 جگہ دیا ہے, اور اپنے محبوب کی اکٹھی اطاعت کا حکم 22 جگہ دیا ہے. یہ ہے شان رسالت, یہ شان رسالت ہے. اب آپ دیکھیے سوال پیدا ہوتا ہے. اب ایکچولی تو ہونا نہیں چاہیے سوال, کیونکہ میں نے تو آیتیں بنائی نہیں, مجھ سے کوئی کیوں سوال کرے. میں تو ایک رپورٹر ہوں, آپ کو رپورٹ دے دی کہ قرآن میں 40 آیتوں کی یہ تقسیم ہے, تو مجھ سے تو سوال بنتا ہی نہیں. سوال تو اس سے بنتا ہے جس نے قرآن اتارا, اس سے پوچھو, اس سے پوچھو. اب جس کو یہ بات ہضم نہ ہو, اچھی نہ لگے, اور طبیعت اس کے اوپر خوش نہ ہو یا فہم کلیئر نہ ہو, وہ اللہ سے پوچھے بھی ایسا کیوں کیا ہے, میرا اس میں کیا قصور ہے. میں نے تو صرف بتایا, میرا یہ قصور ہے کہ لوگوں کو علم نہیں تھا, میں نے بتا دیا ہے. اور کئی لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے مگر بتانے کی جرت نہیں کرتے, گھبراتے ہیں. میں نے آپ تک بات پہنچا دی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے. حکمت سمجھاتا ہوں. کیا وجہ ہے کہ جہاں تک اللہ اور رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر ہے, وہ بات تو سمجھ میں آ گئی, اس کیس کو الگ رکھ دیتے ہیں. 18 آیتوں کی بات کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر رسولوں کی صرف اطاعت رسول کا ذکر اکیلے آیا ہے, تو اللہ کی اطاعت کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ بنتا ہے, چلو اگر اطاعت رسول کا حکم اور ذکر اکیلے آ گیا اور اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر ساتھ نہیں کیا, تو اسی طرح کہیں ایسا بھی ہوتا کہ اللہ کی اطاعت کا ذکر آ جاتا, حکم آ جاتا, اور ساتھ رسول کی اطاعت کا ذکر نہ ہوتا, تو اس طرح کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ دو سوال بنتے ہیں, دونوں کا جواب دیتا ہوں. پہلے سوال کا جواب کہ صرف رسول کی اطاعت کا ذکر اور ان 18 آیتوں میں اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, یاد رکھ لو, اللہ بڑا ہے, رسول اللہ کا نمائندہ ہے, اللہ سے چھوٹا ہے. اگر صرف اللہ کی اطاعت کا ذکر آ جائے کیا اور رسول کا ذکر نہ ہو, تو رسول نگلیکٹ ہو سکتا ہے, رسول اگنور ہو سکتا ہے. اگنور کرنے والے اگنور کر سکتے ہیں. بڑے کا ذکر آ گیا نا, بڑی ہستی کا ذکر آ گیا, تو اللہ سے چھوٹا رسول تو اس کو اگنور کر سکتے ہیں. لوگ راستہ نکال لیتے کہ چلو اللہ کی اطاعت کر لی, کام ہو گیا, اللہ کی اطاعت کر لی, کام ہو گیا. یہ میں دوسرے سوال کو پہلے ڈیل کر رہا ہوں کہ اللہ نے ایک آیت بھی ایسی نہیں اتاری جس میں اس کی اطاعت کا ذکر ہو, رسول کی اطاعت کا ذکر نہ ہو. اس لیے کہ کہیں لوگ ایک آیت بھی اگر ان کو مل گئی تو میرے رسول کی اطاعت اور اس کی غلامی کو اگنور کرنے کا راستہ مل جائے گا, انہیں رسول کے دامن سے تعلق توڑنے کا راستہ مل جائے گا, میرے رسول کی دہلیز سے پیچھے ہٹ جانے کا راستہ مل جائے گا, میرے رسول کی عظمت اور حاکمیت سے منہ موڑنے کا راستہ مل جائے گا. ایک آیت بھی مل گئی تو دی ول اوپن اے ڈور. وہ کہیں گے چلو اللہ نے ایک آیت میں کہہ دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو تو ہم اللہ کی مانتے ہیں, بس ٹھیک ہے, تو رسول کے محتاج نہیں رہیں گے. اس لیے اللہ پاک نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا, دروازہ ہی بند کیا کہ میری اکیلی اطاعت تو ہے ہی نہیں, میری اطاعت اکیلی ہے ہی نہیں. تو اب رسول کی اطاعت کا ذکر کیا تو وہاں اللہ نے اپنا ذکر نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ رسول کی جب اطاعت ہوتی ہے تو وہ رسول اپنی طرف سے حکم نہیں دیتا, رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت کہلاتی ہے. جب رسول کی اطاعت ہو گئی تو خود بخود اللہ کی اطاعت ہو گئی. اس سوال کا جواب قرآن کی اس آیت نے دے دیا جو سورہ النساء کی آیت نمبر 80 ہے کہ رسول کی اطاعت کا ذکر کیا اور اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ جواب دیا, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ,
بھائی تمہیں اس لیے بتاتا ہوں کہ رسول کی اطاعت کا ذکر 18 بار کیا، اپنی اطاعت کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی وہ میری اطاعت خود بخود ہو گئی. میری اطاعت کا ذکر ساتھ ہو یا نہ ہو یا نہ ہو، رسول کی اطاعت کر لی تو میری اطاعت خود بخود ہو گئی. کہ رسول آن ہز اون کبھی اطاعت کلیم نہیں کرتا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کی اطاعت اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. رسول جو حکم دیتا ہے وہ خدا کا حکم کہلاتا ہے. رسول کی منشا خدا کی منشا ہوتی ہے. رسول بیعت کرتا ہے تو خدا کہتا ہے میرے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہو. رسول عطا کرتا ہے تو خدا کہتا ہے میں عطا کر رہا ہوں. رسول جس سے خوش ہوتا ہے خدا کہتا ہے میں اس سے راضی ہو گیا ہوں. تو اگر رسول کی اطاعت ہو گئی تو وہ خود بخود اللہ کی اطاعت ہو گئی. لہذا رسول کے اطاعت ہونے سے اللہ کی اطاعت نگلیکٹ نہیں ہو سکتی، اگنور نہیں ہو سکتی. کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت پیکر ہے، ڈیمونسٹریشن ہے اللہ کی اطاعت کا، مظہر ہے اللہ کی اطاعت کا. اس لیے رسول کی اطاعت کی بات کی 18 جگہ، اپنی اطاعت کی بات نہیں کی، چونکہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت خود بخود شامل ہے. اور اپنی اطاعت اکیلے اس لیے بیان نہیں کی کہ میری اطاعت اگر اکیلے بیان ہو گئی تو یار لوگ جو تاڑ میں رہتے ہیں اور ہر وقت تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی دروازہ نکلے کہ خدا کے در سے جڑیں اور رسول کو چھوڑ دیں، وہ تو پکڑ لیں گے اسی آیت کو اور سارا قرآن چھوڑ دیں گے، کہیں گے یہ قرآن کا حکم ہے تو ان کے لیے دروازہ کیوں کھولوں اس بدبختی کا. اس لیے فرمایا نہیں لوگوں، میری اطاعت کا نہ کوئی راستہ ہے نہ کوئی طریقہ ہے. اگر میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو صرف میرے رسول کی اطاعت کرو. یہ تو ہے اطاعت کی شکل میں جو حضور کی شان بیان ہوئی. اب آگے آئیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر اکٹھا کیا. اب یہاں ایک نیا نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بڑی توجہ سے سمجھیں. آج قرآن سمجھانا ہے آپ کو، تیار ہے نا سمجھنے کے لیے؟ تاکہ شان رسالت سمجھ میں آئے کہ قرآن کیا کہتا ہے. جائیں تو آپ فخر کے ساتھ جائیں کہ ہم صحیح عقیدے پر ہیں، ہمارا عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے. اور جو اس عقیدے کے خلاف ہو اس کا عقیدہ شیطانی عقیدہ ہے. قرآنی عقیدہ کیا ہے؟ اب آگے ایک اور بات بتاتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیں. 7 آیتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں. کتنی؟ 7. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دونوں کا کیا ہے، ذکر دونوں کا کیا ہے، مگر ضمیر یا فعل واحد کی استعمال کی. ضمیر یا فعل واحد کا استعمال کیا، سنگولر ورب سنگولر استعمال کیا ہے. اب میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں کئی، تو میں 1-2 مثالیں ایک اردو میں ایک انگلش میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو کنسیپٹ سمجھ میں آ جائے. یعنی اس طرح سمجھیں کہ اگر میں ایک جملہ بولتا ہوں آپ بتائیں کہ از اٹ کریکٹ اور انکریکٹ. پہلے انگلش میں بولتا ہوں کہ صحیح، اردو میں پہلے بولتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے آپ کو، پھر انگلش میں کہ صحیح ہے یا غلط ہے. اردو کو میں ایک جملہ بول رہا ہوں، غور سے سنیں، پھر آپ بتائیں گے کہ صحیح بولا ہے یا غلط بولا ہے. جملہ یہ ہے، علامہ نعیمی صاحب اور رضی نیازی صاحب ڈیلس گیا، غلط ہے یا صحیح ہے؟ بتائیں. سارے کہہ رہے ہیں غلط ہے سوائے ایک آدمی کہ وہ ہمارا عبد البصیر خان، چونکہ پٹھان ہے، وہ کہتا ہے صحیح ہے چونکہ پٹھانوں کی زبان ہی یہی. سارے کہہ رہے ہیں غلط ہے. عبد البصیر خان چونکہ افغانستان سے ہے، وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے، ہم ایسا بولتا ہے، وہ کہتا ہے ہم ایسا ہی بولتی ہے. وہ کہتا ہے ہم ایسا بولتا ہے. ہاں صحیح بات، میں تو پیار کر رہا ہوں نا آپ سے. یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے نا ایسی باتوں کے ساتھ. تو یہ جملہ صحیح تھا یا غلط؟ یعنی میں کہوں اگر میں اور ڈاکٹر منصور میاں شکاگو سے آیا، غلط ہے یا صحیح؟ غلط ہے نا. اب ابھی میں قرآن کی آیت بتاؤں گا، پھر آپ کیا کہیں گے؟
قرآن مجید کی آیت میں اس طرح بیان کی، اللہ نے اپنی اور اپنے رسول کی بات کو، اپنی اور اپنے رسول کی بات کر کے تو آگے واحد کی ضمیر استعمال کیا۔ انگلش میں مثلاً اگر کہا جائے کہ آپ کہیں کہ رشید اینڈ صادق چودھری is sitting here. Mr. Rashid and Mr. Sadiq Chaudhary is sitting here on the stage. صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیوں؟ کیا ہونا چاہیے؟ They are sitting here. جب جمع کی بات ہو، دو کی بات ہو تو پھر are کہیں گے، ایک ہو تو پھر is کہیں گے۔ اسی طرح اگر دو کی تین کی بات ہو تو کہیں گے they have been doing this، اور اگر کہے they has been doing this تو is it right or wrong? No. They has been doing this غلط ہے، they have been doing this. They is sitting غلط ہے، they are sitting صحیح ہے۔ بس میں نے دو مثالیں دی، ایسے معمولی سی چیز تھی تاکہ کنسیپٹ کلیئر ہو۔ اب قرآن پر آ جائیں۔ اب قرآن مجید نے کہا سورہ توبہ آیت نمبر 62، سورہ توبہ آیت نمبر 62 ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ۔ ہو کا جو لفظ ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں، اور ہو کا معنی ہے اسے، معنی ہے اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ وہ لوگ اسے راضی کریں۔ یہ ترجمہ ہے اس کا۔ اب صحیح ہے یہ غلط ہے؟ بولیے۔ اب جس نے غلط کہا اس کی ایمان سے چھٹی، اب اس کا ایمان ہی غلط ہو گیا، خارج ہو گیا ایمان سے۔ اب کون کہے گا غلط؟ اللہ نے مور لگا دی، فرمایا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ وہ سب لوگ، سب صحابہ، مومن غیر مومن، سارے کے سارے، یہ نہیں کہا کہ انہیں راضی کریں، یہ نہیں کہا کہ انہیں راضی کریں، کہا یردوہ، اسے راضی کریں۔ اللہ رسول دونوں کا حق ہے کہ لوگ اسے راضی کریں، یہ معنی ہے۔ اللہ رسول دونوں کا یہ حق ہے کہ لوگ اسے راضی کریں۔ اب یہاں اسے ہونا چاہیے یا انہیں؟ نہیں، اب ایکچوئل بتائیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ انہیں، لیکن اللہ نے انہیں نہیں کہا، چونکہ اگر دو کا ذکر ہے تو ترکیب بنتی تھی واللہ ورسولہ احق ان یردوہما، کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان کا حق ہے کہ لوگ ان دونوں کو راضی کریں۔ اگر زیادہ کی بات ہوتی تو کہتے یردوہم، وہ ان سب کو راضی کریں، چونکہ اللہ اور رسول دو کی بات ہے تو چاہیے تھا کہا جاتا ان یردوہما، کہ حقدار ہے وہ دونوں کا حق ہے کہ لوگ ان دونوں کو راضی کریں۔ اب اللہ پاک نے ذکر دونوں کا کیا، اپنا اور رسول کا۔ جب راضی کرنے کی بات آئی تو دونوں کو ملا کے واحد کی ضمیر بنا دی اور کہا اللہ اور رسول کا حق ہے کہ لوگ اسے راضی کریں، تاکہ یہاں وہ فرق مٹ جائے کہ خدا کی رضا اور ہے، مصطفیٰ کی رضا اور ہے۔ فرمایا خدا کی رضا اور مصطفیٰ کی رضا ایک رضا ہے، تو یہاں دو کو ایک بنا دیا، دو ایک ہو گئے، مگر حد نہیں کراس ہوئی، حد سے نہیں بڑھے۔ دونوں کی رضا ایک ہو گئی مگر سٹل حد سے نہیں بڑھے۔ تو یہ پہلی بات، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ایک رضا تصور ہو جائے۔ اب دوسری آیت کوٹ کر رہا ہوں، سورہ النساء آیت نمبر 14، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں کو توڑے۔ دو کی بات ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُمَا، کہ ان کی حدود کو توڑے۔ ذکر دو کا کیا، ضمیر ایک کی لگائی، تاکہ پتہ چل جائے
کہ حدیں خدا قائم کرے یا مصطفیٰ قائم کرے، وہ حد ایک ہی ہوتی ہے، وہ دو حدیں نہیں ہوتی. خدا کی قائم کردہ حد بھی وہی ہے جو مصطفیٰ کی قائم کردہ حد ہے، اور مصطفیٰ کی قائم کردہ حد وہی ہے جو خدا کی قائم کردہ حد ہے. تو خدا اور ہستی ہے، مصطفیٰ اور ہستی ہے. خدا خالق ہے، رسول مخلوق ہیں. خدا بھیجنے والا ہے، رسول آنے والے ہیں. خدا معبود ہے، رسول عبد ہیں. یہاں تو دو ہیں، مگر جب حکم دیتے ہیں، رضا دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، حد قائم کرتے ہیں، تو وہاں وہ حکم ضم ہو کر ایک بن جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے. یتعدی حدودہ، کہ اس کی حدوں کو توڑے. پھر آگے آئیے، تیسری آیت سورہ الانفال آیت نمبر 20. اب یہ قرآن سے شان رسالت کو سمجھایا جا رہا. سمجھا کہ قرآن شان رسالت کو کیسے بیان کرتا ہے، کیا کیا ہائٹس اور کیا کیا عظمتیں اور کیا کیا مختلف ایسپیکٹس دکھاتا ہے، کیا کیا ڈائمینشنز دکھاتا ہے قرآن. فرمایا الانفال آیت نمبر 20، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. سورہ انفال آیت نمبر 20. فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی. دو کا ذکر آ گیا نا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ نہ پھیرو. کس سے؟ باری تعالیٰ کس سے؟ اللہ جواب دیتا ہے اس سے. باری تعالیٰ کس سے؟ وہ کہتا ہے بتا نہیں دیا، اس سے. باری تعالیٰ بات تو دو کی ہوئی ہے، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب کس سے منہ نہ پھیرنے کی بات ہے؟ وہ فرماتا ہے اس سے. وہ نہیں کہتا ان سے. ولا تولوا عنہما نہیں کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے منہ نہ پھیرو، ان کی نافرمانی نہ کرو. فرمایا اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو. یہاں جب نافرمانی کی بات آئی تو خدا اور مصطفیٰ دونوں کا حکم ایک ہو گیا. ولا تولوا عنہ، اس کی نافرمانی نہ کرو. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جو بار بار پوچھ رہے ہو کس کی کس کی کس کی، ارے یہی تمہاری کس کو تو درست کرنا چاہتا ہوں کہ نافرمانی مصطفیٰ کی ہو تو میری ہے، میری ہو تو مصطفیٰ کی ہے. خدا و مصطفیٰ کا فرمان بھی ایک ہے اور ان کی نافرمانی بھی ایک ہے. تو ایک واحد کی ضمیر استعمال کی. پھر اسی طرح سورہ الانفال آیت نمبر 24، الانفال آیت نمبر 24، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول جب آواز دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہا کرو. اللہ اور اللہ کے رسول کے بلاوے پر لبیک کہا کرو، حکم مانا کرو، اجابت کیا کرو. استجابت کا حکم ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز حکم کو مانا کرو. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے. یہ نہیں فرمایا جب وہ تمہیں بلائیں. عربی میں چاہیے یہ تھا نحو اور لغت کے قاعدے کے مطابق اذا دعواکم، کہ جب اللہ اور رسول بلائیں. یہ بنتا تھا اذا دعواکم. تو دعواکم نہیں کہا، سنگولر فعل استعمال کیا. اذا دعاکم سنگولر ورب. فرمایا اللہ اور رسول کی بات پہ لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائے. کون بلائے؟ تو بلانے کے وقت ایک کا کہہ دیا، ذکر دو کا کر دیا. اس لیے کہ رسول کا بلاوا محض رسول کا بلاوا نہ سمجھنا، وہی خدا کا بلاوا ہے. رسول کی بارگاہ میں جانا محض بارگاہ رسول میں جانا نہ سمجھنا، وہی بارگاہ خدا میں جانا ہے. اب جب یہ آیت نازل ہو گئی تو سنیے بخاری شریف کی حدیث. اب اس آیت کا مفہوم حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنیے. اس آیت کی شرح آقا نے کی. صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. میری نماز کے دوران
یہ حدیث بخاری شریف کی صحیح حدیث. میری نماز کے دوران آقا علیہ السلام کو کوئی کام ہوا, کوئی ضرورت پیش آئی, تو فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آقا علیہ السلام نے مجھے آواز دی, ابو سعید, آواز دی آقا علیہ السلام نے, یا ابا سعید. میں نماز پڑھ رہا تھا, فرماتے ہیں فلم اجب ہو, تو میں نماز پڑھتا رہا, تو میں نے آقا علیہ السلام کو جواب نہیں دیا چونکہ نماز میں تھا. تو آقا علیہ السلام نے بلایا تو میں خاموش رہا, جواب نہیں دیا. تو جب میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرنے کے بعد حاضر ہوا, تو آقا علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا, ثم اتیتہ, نماز کے بعد جب حاضر ہوا تو فقال ما منعک ان تأتینی, ابو سعید جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو تمہیں کس شے نے روکا؟ اسی وقت فوری میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ لبیک کیوں نہیں کیا؟ میری بارگاہ میں کیوں نہیں حاضر ہوئے؟ کس نے تمہیں روکا؟ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی کنت اصلی. اب یہ حدیثیں ہیں, یہ آیتیں ہیں, یہ قرآن ہی ہے, مگر بہت سی جگہیں دنیا میں آپ کو ایسی ملیں گی کہ اگر آپ 25 سال بھی وہاں, 40-50 سال بھی گزار دیں, جمعہ بھی پڑھیں, خطاب بھی سنیں, مجالس میں جائیں, نہ یہ آیتیں کبھی سننے کو ملیں گی, نہ یہ حدیث ملیں گی. ایسے جیسے یہ آیتیں ہی نہیں ہیں, معاذ اللہ ستیلا سلوک ہو گیا ان کے ساتھ, استغفر اللہ العظیم, نقل کفر نہ باشد, جیسے آیتیں ہی خارج کر دی گئی ہیں. کوئی نہیں سنائے گا یہ آیتیں, یہ حدیثیں کوئی نہیں سنائے گا. دین کو ٹکڑے کر دیا گیا ہے. اپنا جو پرسنل ویو ہے, اپنا جو ویژن ہے ذاتی, اپنا جو عقیدہ, اپنی جو سوچ ہے, اس کو ٹھوس دیا ہے قرآن اور حدیث پر. مطلب کی چیزیں لینی ہے, دوسری چھوڑ دینی ہے, اور لوگوں کے اوپر فتوے لگانے ہیں الٹا. تو عرض کرتے ہیں حضرت ابو سعید, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے حاضر نہیں ہوا. آگے جواب سنیے, آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال صلی اللہ علیہ وسلم علم یقل اللہ تعالی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ابو سعید, تم نے خدا کا حکم نہیں سنا کہ جب خدا اور مصطفیٰ آواز دے تو فوری لبیک کر کے بارگاہ میں چلے جایا کرو. تو میرے بلاوے پر آنا ضروری تھا یا نماز پڑھتے رہنا ضروری تھا؟ دوران نماز بھی تم پر واجب تھا, نماز جہاں تھی وہیں چھوڑ کر دوڑ کے میرے پاس آ جاتے. اندازہ کر لیں, یہ مقام ہے, یہ ہے شان رسالت جو قرآن میں بیان ہو رہی. یہ ایک واقعہ ابو سعید بن معلہ کے ساتھ پیش آیا. ایک دن اسی طرح کا ایک واقعہ ایک اور صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے سنن میں, یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں, اور واقعہ حضرت ابی بن کعب کا. فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی ابی بن کعب, آقا علیہ السلام نکلے, ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے, ان کی طرف گئے. تو جب نماز پڑھ رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے آواز دی یا ابی. آقا علیہ السلام نے دیکھا ابی نماز پڑھ رہا ہے, نقطے کو سمجھیں. ادھر تو پوچھا نا ابو سعید بن معلہ سے کہ میں نے آواز دی تو تم آئے کیوں نہیں, جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو فرمایا نماز پڑھ رہے تھے تو خدا کا حکم نہیں سنا کہ جب میری آواز کان میں پڑے جہاں ہو جو کر رہے ہو چھوڑ کے آ جاؤ. مگر اس واقعے میں الفاظ ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج علی ابی بن کعب, کہ ابی ابن کعب کے پاس گئے تو صاحب ظاہر ہے وہ سامنے نماز پڑھ رہے تھے, اور دیکھ کے فرمایا یا ابی وہو یصلی. آپ نے آواز دی اے ابی, اور وہ نماز پڑھ رہے تھے سامنے. تو کیا ہوا؟ فالتفت ابی ولم یجبہ, وہ ایسے نماز پڑھ رہے تھے اس طرح سیدھا ہاتھ باندھ کر. آقا علیہ السلام نے آواز دی یا ابی, اے ابی ابن کعب. انہوں نے سنی تو یکلخت بے بس ہو گئے, حالت نماز میں مڑ کے دیکھا آقا علیہ السلام, ادھر مڑ گیا چہرہ, مڑ کے دیکھنا. فالتفت ابی, ادھر ملتفت ہو گئے, چہرہ موڑ لیا ادھر نماز میں, مگر فوری خیال آ گیا کہ نماز پڑھ رہا ہوں. ولم یجب, مگر جواب نہیں دیا, چپ رہے.
حالت نماز میں چہرہ موڑ لیا آقا کی طرف، مگر چپ رہے. جب چپ رہے تو پھر کیا کیا؟ وصلی ابی فخفف، تو پھر ابی ابن کعب نے تیز تیز اپنی نماز مکمل کی. چھوٹی صورتیں پڑھ لی، تیزی سے مختصر تخفیف کی، مختصر کر کے نماز مکمل کی. ثم انصرف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تیزی سے مکمل کر کے. فقال السلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سلام ہو آپ پر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابی تم پر بھی سلام ہو. پھر سوال کیا ما مانعک یا ابی ان تجیبنی اذ دعوتک، اے ابی یہ بتاؤ تمہیں کس چیز نے روکا میری بارگاہ میں آنے سے اور مجھے جواب دینے سے، میرے بات پر لبیک کہنے سے؟ جب میں نے تمہیں آواز دی تھی تو کیوں رکے رہے؟ ابی ابن کعب جواب دیتے ہیں فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت فی الصلاۃ، آقا میری مجبوری میں نماز میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا. اس پر آقا نے فرمایا افلم تجد فیما اوحى اللہ الی ان استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا کہ جب خدا یا مصطفیٰ آواز دیں، خدا و مصطفیٰ، تو فوری جہاں بھی ہو ان کی آواز پہ لبیک کہہ کے پہنچ جایا کرو. تو تم نماز کی حالت میں بھی تھے، میری آواز سن کے نماز چھوڑ کے وہیں میری بارگاہ میں آنا واجب تھا، میری بارگاہ میں آنا واجب تھا. یہ صحیح بخاری اور سنن ترمذی کی احادیث صحیحہ ہے. اس پر امام شافعی نے شریعت کا مسئلہ بیان کیا، کسی عام عالم نے نہیں، عام عالم نے امام شافعی نے، اور اسے امام قرطبی نے تفسیر قرآن الجامع لاحکام القرآن میں روایت کیا. امام قرطبی نے، امام شافعی نے مسئلہ بیان کیا اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں، ان احادیث کی روشنی میں. فرمایا ان الصلاۃ لا تبطل لامر رسول اللہ بالاجابۃ وان کان فی الصلاۃ. امام شافعی نے کہا اس سے ثابت ہوا اگر کوئی شخص حالت نماز میں ہے اور اس کے دوران نماز آقا علیہ السلام بلا لیں تو دوران نماز حضور کو لبیک صادق یا رسول اللہ جواب دینا اور حضور کی بارگاہ میں چلے جانا اور آپ کا کام کرنا، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. آپ نماز کا مصلی چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں صحابی چلا جائے، لبیک کہے، حضور کا حکم سنے، جس کام کے لیے حضور بھیجیں کام کرائے، ساری خدمت کر کے جب فارغ ہو آقا سے اجازت لے کر واپس آئے مصلی پر، نماز کو جہاں چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر لے. نماز ٹوٹی نہیں، اسے پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں، اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرے. اس لیے کہ حضور کے بلاوے پر گیا، گویا نماز نہ چھوٹی ہے نہ ٹوٹی ہے، اس کی نماز نہ چھوٹی ہے نہ ٹوٹی ہے، وہ حضور کی خدمت کے دوران بھی نماز میں رہا. یہ ہے قرآن، یہ ہے بخاری ترمذی، یہ ہے امام شافعی، یہ ہے مسئلہ شریعت کا. پھر اس طرح ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی، سورہ توبہ آیت نمبر 74، اس میں ارشاد فرمایا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، من فضلہ. میں ایک آپ کو علمی بات بتا دوں، وہ بھی ایک اپنی دیانت کی خاطر، ورنہ ضرورت نہیں ہے اس کی کہ کوئی ایسا مغالطہ نہ ڈال دے. عربی کا قاعدہ ہے نحو کا، اگر اسم یعنی اللہ اور رسول کا ذکر آیا نا، اگر یہ نام بعد میں آئیں اور فعل پہلے آ جائے، دو کے لیے فعل پہلے آ جائے تو پھر ضمیر واحد ہو سکتی ہے. پھر واحد کا فعل، اگر فعل پہلے آئے اور اسماء ناؤنز بعد میں آئے، ورب پہلے آئے، پھر واحد کا ہو سکتا ہے سنگولر. لیکن اگر اسماء ناؤنز پہلے آ جائیں اور فعل بعد میں آئے تو پھر کبھی قاعدہ ہی نہیں نحو کا، پھر سنگل نہیں ہو سکتا. پھر وہ دو کا نام ہے تو پھر تثنیہ کا آئے گا، اگر تین کا ہے یا زیادہ تو جمع کا آئے گا. آپ بات کو سمجھیں نا. اس کی مثال لے لیں، قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا صیغہ ہے.
اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات پڑھتے ہیں. اب وہاں بھی تو فرشتوں کو ساتھ ذکر کیا اللہ نے، چاہتا تو وہاں بھی یہ کہہ دیتا ان اللہ و ملائکتہ یصلی علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتا ہے. کہا ہے اللہ نے ایسا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتا ہے؟ نہیں کہا. فرشتوں کو ساتھ ملایا تو جمع کا صیغہ رکھا، وہاں ایک نہیں بنایا. رسول کا جہاں ذکر ساتھ ملا لیا وہاں ایک بنا دیا. وہاں فرق ہے، یہاں فرق نہیں ہے. یہی فرق آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آیا. یہ ان کی سمجھ کا فرق ہے. جس فرق کو رب قرآن میں مٹاتا رہا وہ فرق آج تک لوگ بناتے رہے. جس فرق کو وہ مٹا رہا ہے ہم اس فرق کو اٹھا رہے ہیں. تو قرآن سچا ہے یا ہمارے خیالات سچے ہیں؟ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ایک اسم پہلے، درمیان میں فعل اور پھر دوسرا اسم بعد میں. ایسا ہو جائے تو اگر تقسیم ہو جائے تو تب بھی فعل واحد ہو سکتا ہے. مگر اسم اگر دونوں پہلے آ جائیں اور بعد میں فعل یا ضمیر وارد ہو تو پھر کبھی سنگولر نہیں ہو سکتا. یہ قاعدہ ہے نحو کا، اس پر کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، علمی بات ہے. اور یہ اس قاعدے سے ہٹ کر 7 آیتیں آئی ہیں قرآن مجید میں. نیا قاعدہ بنا لیا ادب رسول کے تحت. یہ نحو ادب ہے. یہ نحو، وہ نحو بلاغت تھی، یہ نحو ادب مصطفیٰ ہے. یہ حضور کے ادب کی گرامر ہے. اللہ نے نئی گرامر کریٹ کر دی. اگر خدا و مصطفیٰ دو کا ذکر آ گیا اور بعد میں ضمیر آئی تو صیغہ واحد بنا دیا. تو فرمایا کہ اگر کہ اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل ہی، آؤٹ آف ہز بلیسنگ اگر غنی کر دے، اللہ اور اس کا رسول will provide you from his blessings. یہ نہیں کہا from their blessings. No. چاہیے تھا from Allah and his messenger. Allah and his messenger will bless you from his favors. نہیں کہا from their favors. یہ will provide you from his blessings. نہیں کہا from their blessings. تو اللہ رسول ذکر 2 ناؤنز کا ہے، اس میں اللہ اور اس میں رسول، مگر ضمیر اور صیغہ اور فعل واحد کہا گیا. پھر اس طرح اور آیت ہے قرآن مجید کی، سورہ النور آیت نمبر 51، فرمایا اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم. اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے. نہیں فرمایا اگر اللہ رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ فیصلہ کریں، so that they may decide the matter, they may pass the judgment. یہ نہیں کہا تو دے کی جگہ کہا so that he may decide. If you are invited towards Almighty God and His holy prophet, so that He may decide. تو فرما اس لیے چونکہ حکم یہ نہیں فرمایا ولم یقل لیحکما، یہ نہیں کہا کہ وہ فیصلہ کریں، نہیں فرمایا لیحکما، وہ فیصلہ کرے. تو اس طرح اور آیتیں اسی آیت کے بعد آگے بھی مزید حکم آیا ہے وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. اس میں بھی اذا دعوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ پر آیا، اللہ رسول کی طرف بلایا جائے تو پھر فرمایا کہ اس کی طرف تابع دار ہو کے چلے جایا کرو. یہ نہیں کہا کہ ان کی طرف، تابع دار ہو کے چلے جایا کرو. اب اس کی فلسفی کیا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ فلسفی سورہ نساء میں بیان کی، اور وہ فلسفی یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. فلسفی اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ان کو 2 دعوتیں دی جاتی ہیں، بلایا جاتا ہے الی اللہ و الی الرسول، اگر ان کو بلایا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، آؤ اللہ کی طرف، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف.
اگر دو انویٹیشنز دی جاتی ہیں، دو قسموں کی کالز دی جاتی ہیں، کال ٹورڈز اللہ اینڈ کال ٹورڈز ہز پروفٹ، تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو میرے حبیب منافقوں کو آپ دیکھیں گے کہ میری طرف آنے سے نہیں کتراتے، میری طرف آنے سے نہیں کتراتے، آپ کی طرف آنے سے گھبراتے ہیں، میری طرف آنے سے نہیں کتراتے، آپ کی بارگاہ میں جھکنے سے گھبراتے ہیں۔ وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ منافقوں کو دیکھیں گے، منافقوں کی نفسیات یہ ہے کہ قرآن کی طرف دوڑے دوڑے جائیں گے، اللہ کی طرف دوڑے دوڑے جائیں گے، اللہ کی حاکمیت کی طرف دوڑے دوڑے جائیں گے، مگر جب آئے گا ذکر حاکمیت مصطفیٰ کا، آئے گا ذکر غلامی مصطفیٰ کا، آئے گا ذکر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کا اور آپ کی بارگاہ میں دامن پھیلانے کا، یصدون عنک صدودا، آپ کی طرف آنے سے گردن پھیر لیتے ہیں۔ تو فرمایا جو لوگ میرے محبوب میری طرف تو دوڑے دوڑے آئیں، میری طرف تو دوڑے دوڑے آئیں مگر آپ کی طرف آنے سے گھبرائیں، قرآن کی اصطلاح میں انہی کا نام منافق ہے۔ رأیت المنافقین، جو خدا کی طرف دوڑے جائیں مگر رسول کی بارگاہ میں جھکنے سے گھبرائیں، اس کو قرآن کہتا ہے رأیت المنافقین، وہ منافق ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جہاں 18 آیتوں میں اطاعت رسول کا ذکر کیا تو اپنی اطاعت کا ذکر نہ بھی کیا، کوئی فرق نہیں، چونکہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت تھی۔ وہ دعوت یہ دینا چاہتا ہے کہ میرے رسول کی بارگاہ میں آنا سیکھو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں اور پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگیں اور پھر آپ بھی اس کی سفارش، ان کی شفاعت کر دیں۔ تو بھیجنا حضور کی بارگاہ کی طرف ہے، یہ عظمت ہے۔ اب یہ جو کچھ بیان کیا، یہاں قرآن مجید کا ایک اور انالیسس دیتا ہوں میں، آیات کا ایک نیا اینگل دکھاتا ہوں آپ کو۔ جتنی آیتیں میں نے کوٹ کی اور اس طرح کی اور بے شمار آیات جو آقا علیہ السلام کی شان میں اتری ہیں، آقا علیہ السلام کی شان میں،